حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا عند اللہ عشر ذی الحجہ، ایام عشر ذی الحجہ، اللہ کے نزدیک دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جو عید آ رہی نا، 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ سے جو پہلے دن ہیں اور راتیں ہیں، یہ ساری کی ساری راتیں ساری راتوں سے، دنیا کی راتوں سے افضل ہے، اور دن ساری دنیا کے دنوں سے افضل ہے۔ ذی الحجہ کی قسم ہے جناب صبح فجر کے وقت کی، کہ یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حاجی لوگ اس میں حج کر رہے ہیں، قربانی والوں نے قربانی دینی ہے، تکبیرات تشریق والے تکبیر پڑھ رہے ہیں جناب، اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ والوں نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے جناب آج مزدوری لینی ہے۔ اس لیے بعض نے کہا جو فجر سے مراد 10 محرم کی، 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر کی قسم کھائی۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا جہاں پر محرم سے ہوتی ہے، وہیں پر آخری اسلامی مہینہ ذو الحج کا مہینہ ہے، جسے ذو الحجہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ماہ ذو الحجہ بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور کئی اعتبار سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ حج کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذو الحج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، حج جیسی عظیم ترین عبادت اس میں ادا ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف جمع ہوتے ہیں۔ دوسرے، اسی مہینے کے اندر 10 ذو الحجہ کو عظیم ترین ایک اور عبادت قربانی کی عبادت ہوتی ہے، اور قربانی کی عبادت بھی بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ تیسرے، اسی مہینے میں ایک اہم ترین تہوار مسلمانوں کا آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ چوتھے، اس مہینے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی بڑائی بزرگی بڑے زور و شور سے ہر نماز کے بعد ادا ہوتی ہے۔ ایام تشریق آتے ہیں نا، تو ان میں 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے مرد حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ظاہر ہے یہ 4 فضیلتیں تو ہیں ہی اس مہینے کو، اور ایک فضیلت اور ہے۔ قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور کہا یہ 12 مہینے سال کے جب سے اللہ نے زمینوں آسمانوں کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ نے یہ گنتی جاری کی ہے۔ مہینے 12 ہی ہیں، نہ کبھی 11 ہوئے نہ کبھی 13 ہوئے، اور فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ حرم حرام کی جمع ہے، اور حرام کا معنی 2 معنی آتے ہیں۔ ایک تو ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام تھا، چنانچہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک 8واں مہینہ رجب۔ یہ رجب اور اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، یعنی 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ یہ لگاتار آگے، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے اللہ نے ابتدا سے پہلی امتوں کے اندر بھی محترم رکھے تھے۔ محترم کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر لڑائی، قتل و قتال، جنگ حرام تھی۔
چنانچہ آپ نے جو حدیث کے طالب علم ہیں انہوں نے وفد عبد القیس کی حدیث اپنی حدیث کی مشکات میں بھی پڑھی ہے، بخاری میں بھی آئے گی، اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ قبیلہ بنی عبد القیس کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیننا و بینک مضر، آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ قبیلہ مضر رہتا ہے جو ہمارا دشمن ہے، ہم صرف ان حرمت کے مہینوں میں آ سکتے ہیں جب جنگ بندی ہوتی ہے، عام دنوں میں ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے، ہمیں کوئی جناب اسلام کے مستحکم اصول بیان کر دیجئے۔ وجہ یہ تھی کہ 4 مہینوں میں مشرک بھی لڑتے تھے، لڑائی حرام تھی، اور وہ کون سے مہینے؟ یہی جو مہینہ ذوالقعدہ کا چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا، آگے ذوالحجہ بھی حرمت والا، محرم بھی حرمت والا، اور رجب بھی حرمت والا، ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتے تھے۔ اور ظاہر ہے اب یہ حرمت اگرچہ یہ تو منسوخ ہو چکی، لیکن ان کا احترام اب بھی باقی ہے، ان مہینوں کو اللہ نے حرمت اور عزت اب بھی دی ہے، ان مہینوں کے اندر باقی مہینوں سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے جی، ان مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ سیدھا سادہ دین ہے، ان میں اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، باقی سال میں بھی گناہ کرنا حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال اور سزا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ صرف محرم کے اندر سوچتے ہیں نا کہ جناب گانے بجانے نہیں ہونے چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے یہ 4 مہینے حرمت والے جن کے بارے میں صراحتاً قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ذوالحجہ کا مہینہ اس کو کئی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، ایک تو اس مہینے میں کیا ہے جناب حج ہے، دوسرے ان مہینوں میں کیا ہے قربانی ہے، تیسرا اس مہینے میں عید کا دن ہے، چوتھا اس مہینے میں تکبیرات ہیں، پانچویں اس مہینے کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، چھٹی بات بھی سن لیجئے، اللہ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتیں وہ رکھی ہیں جن کی قسم میرے رب نے قرآن میں کھائی۔ قرآن کہتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، فرمایا قسم ہے فجر کی، فجر کی، سونے والوں کو بھی جگا کے رکھیں جی، قسم ہے فجر کی، فجر سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ جناب فجر سے مراد روزانہ کی فجر مراد ہے، فجر کا وقت ہی بڑا اہمیت کا حامل ہے، اتنی عزت عظمت والا ہے، رب نے بھی اس وقت کی قسم کھائی، اس لیے لوگوں فجر کے وقت جناب سو کر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اللہ سے بغاوت نہ کرو، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرے اس کی فجر کی قسم بعض نے کہا یکم محرم کی فجر مراد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سال کے مہینے کی پورے سال کے پہلے دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو پہلے دن سے اللہ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، یکم محرم کی فجر کی، کہ تمہاری زندگیوں میں ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سال کے پہلے دن میں اللہ سے مانگو اللہ اس دن کی مدد عطا فرما، خیریں عطا فرما، فتح عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ بعض نے کہا جو فجر کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد محرم کی پہلی تاریخ کی فجر کی قسم، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد 10 ذوالحجہ کی قسم ہے جناب صبح فجر کے وقت کی، کہ یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے، حاجی لوگ اس میں حج کر رہے ہیں، قربانی والوں نے قربانی دینی ہے، تکبیرات تشریق والے تکبیر پڑھ رہے ہیں جناب، اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ والوں نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے جناب آج مزدوری لینی ہے، اس لیے بعض نے کہا جو فجر سے مراد 10 محرم کی، 10 ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی فجر کی قسم کھائی ہے۔ بات سمجھ میں آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یہ کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟
بعض نے کہا رمضان کی پہلی 10 راتیں، بعض نے کہا رمضان کی آخری 10 راتیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سورۃ الفجر میں اللہ نے جن راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو ابھی کل سے شروع ہونے والی ہیں۔ اگر جناب یہ مہینہ 29 کا ہوا تو کل سے جناب شروع ہو جائے گی، مغرب سے سورج غروب ہوتے ہی کل سے یہ رات شروع ہو جائے گی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور اگر مہینہ یہ 30 کا ہو تو پھر ظاہر ہے اتوار کی شام مغرب سے ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ذی الحجہ کے اس عشرے کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھائیں اور فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تا کی۔ شف کہتے ہیں جوڑے کو اور وتر کہتے ہیں تا کو۔ جی تو اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ شفعی سے مراد 10 ذی الحجہ کی قسم ہے، یہ جوڑا ہے، جفت ہے، اور جناب والوتر سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، اور حاجی ساری دنیا کے حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اور اس دن اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے اس ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ نے کتنی فضیلتیں عطا کی۔ جناب اس کے راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی، اس کی فجر کی بھی اللہ نے قسمیں کھائیں، اس کی جناب 9 ذی الحجہ کی تاریخ یوم عرفہ ہے اس دن کی بھی قسم کھائی، اس کا جناب 10 ذی الحجہ ہے اس دن کی بھی اللہ نے قسم کھائی، اور فرمایا عقل والوں کے لیے اس قسموں میں بڑے اشارے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس بات کی میرے رب نے قسم کھائی ہے یہ عام رات نہیں، یہ عام دن نہیں، اس کی فضیلتیں بہت ہیں، تو اس لیے عقل والوں کو چاہیے کہ ان راتوں کی بھی قدر کریں، ان دنوں کی بھی قدر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا عند اللہ عشر ذی الحجہ، ایام عشر ذی الحجہ، اللہ کے نزدیک دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جو عید آ رہی نا 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ سے جو پہلے دن ہیں اور راتیں ہیں یہ ساری کی ساری راتیں ساری راتوں سے دنیا کی راتوں سے افضل ہے، اور دن ساری دنیا کے دنوں سے افضل ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یومنہا کا سیام سنہ، ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَسِيَامُ وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِّنْهَا كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان دنوں کی ان راتوں کی عبادت وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اندازہ کیجئے یہ آنے والے دن جو کل شام سے یا پرسوں شام سے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ دن بڑی عبادت کے دن ہیں، بڑی اہمیت کے دن ہیں۔ ان راتوں کو راتیں اللہ کو منانے کی ہیں اور دن اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ ان میں کرنا کیا ہے اس کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرما دیا۔ فرمایا جب یہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو تمہارے کرنے کے چند کام ہیں۔ ہر دن کا روزہ رکھو، اور ایک دن کا روزہ کتنے سال کے برابر ہے؟ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ جس نے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ جس نے 2 3 4 5 6 7 8 تاریخ تک روزے رکھے، گویا 8 روزے ہوں گے، ثواب 8 سال کے روزوں کے برابر ملے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَيَوْمُ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، اور جو 9 ذی الحجہ ہے نا اس کے بارے میں تو مجھے یقین یہ ہے کہ میرے اللہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اور اگر کوئی آدمی پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم عید سے 1 دن پہلے کا روزہ تو لازمی رکھ لے۔ جی اس دن ظاہر ہے وہ دن بڑا قیمتی دن ہے، اللہ اس دن میں اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں،
رب تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف برستی ہیں، بخشش کے اور مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، ایک کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں جاگنے کی راتیں ہیں، اس مالک کو منانے کی راتیں ہیں، اس کے سامنے رونے دھونے کی راتیں ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، اگر یہ راتیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ان راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ۔ ان راتوں میں 4 کام کثرت سے کرو۔ پہلا کام کرنا ہے تحلیل کا، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کو اتنا بول پسند ہے، یقین جانو یہ کلمہ زمین اور آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور دوسرا کام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ، اس میں اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور اللہ کی پاکی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یا سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جی یہ اسی طرح امام بخاری نے آخری حدیث نقل کی ہے، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، بولنے میں بڑے تھوڑے سے ہلکے سے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور کلمہ ہے، وہ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوسرے 2 کام ہو گئے نا، ایک تحلیل پڑھنا لا الہ الا اللہ، عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کا کام جناب تحمید، تسبیح، تحلیل پہلے پھر تسبیح۔ تیسرا کام تحمید، اللہ کی تعریفیں کرو۔ تعریفیں کیا؟ الحمدللہ۔ کوئی کہے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کھا لیا تو کہو الحمدللہ، پی لیا تو کہو الحمدللہ، نیند سے بیدار ہو گئے تو کہو الحمدللہ۔ جناب آپ نے سامنے دیکھا اور خود بھی اچھی حالت میں نظر آئے، گھر والے بھی بیماری سے پریشانی سے محفوظ ہیں، کہو الحمدللہ۔ قدم قدم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دنوں کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور آگے چوتھا کام فرمایا والتکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بول اللہ کو بڑے ہی پسند ہے۔ اور اگر میں آسان ان سب کو جمع کروں نا، یقین جانو ایک ہی تیسرا کلمہ ہے نا، وہ کسی کو آتا ہو وہ تو ساری چیزیں اسی میں آ گئی، یہ 4 چیزیں اسی کلمے میں۔ سبحان اللہ، تیسرا کلمہ آتا ہے نا جی، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ تو پڑھا ہی ہے، اگر آخر میں سے ہی پڑھ لو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور میں کہتا ہوں یقین جانو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لو، ایک تسبیح شام کو پڑھ لو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اور کم از کم جناب یہ ذی الحجہ کے جو دن آ رہے ہیں، کل سے چاند اگر طلوع ہو رہا ہے، کل رات سے یہ شروع ہو جائے جی، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں 4 باتیں بتائی تھی، چاروں کی چاروں پر عمل ہو جائے گا، اور کم از کم حضور کا دل خوش ہو جائے گا، پیارے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اچھا ایک کام تو یہ کرنا ہے، اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟
فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں گناہ نہیں کرنا. گناہ تو ویسے بھی پورے سال نہیں کرنے چاہیے، لیکن فرمایا ان دنوں میں، ان راتوں میں گناہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن آ رہے ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اور تم گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اس لیے گناہ چھوڑنے ہیں، گناہ دل کے بھی، گناہ اعضاء کے بھی، زبان کے بھی، آنکھ کے بھی، کان کے بھی. جناب کسی سے کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، سارے ہمارے ہیں، ہم سب کے. جی کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں. کلنا بنو آدم، ہم سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کے بیٹے تو سب کے سب آپس میں بھائی ہیں. جی اور اسلام نے کہہ دیا ہے کہ جو کلمے کا رشتہ ہے نا، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جناب یہ نسبی رشتوں سے بھی زیادہ قیمتی رشتہ ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کا آپس میں رشتہ، کسی کا تو رشتہ ہے نا، یہ چاچے کا، یہ ماموں کا، یہ خالہ کا، یہ پھوپھی کا، یہ بھائی ہے، یہ کزن ہے، یہ باپ شریک ہے، یہ ماں شریک ہے، یہ عین بھائی ہے. لیکن سارے مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ جی ہم سب مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ، یہ تو ایمان کا رشتہ ہے. اس لیے ساری قومیں، برادریاں بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ایک ہمارے ہاں بدبخت قسم کا حکمران آیا تھا، اس نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان. جی حالانکہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے. اور ظاہر ہے اسی کلمے نے تو مشرق والے مسلمان کو مغرب کے مسلمان کا بھائی بنا دیا ہے، عرب کو عجم کا بھائی بنا دیا ہے، کالے کو گورے کا بھائی بنا دیا ہے، جناب مزدور کو رئیس کا بھائی بنا دیا ہے، فقیر کو امیر کا بھائی بنا دیا ہے، رعایا کو بادشاہ کا بھائی بنا دیا ہے. کلنا بنو آدم، ہم سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کے راستے اور واسطے سے ہمارا آپس میں رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اور فرمایا اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں مودت، آپس میں محبت پیدا کرو، ہمہ قسم کے بغض اناد چھوڑ دو، ظلم و زیادتیاں چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا. جی کتنے کام ہو گئے؟ 4-5 ہو گئے. جی اگلا کام، جب جناب آپ نے پہلے 9 دن کے روزے بھی رکھ لیے اور راتیں شب قدر کے برابر ہیں، عید سے پہلے ساری راتیں شب قدر کے برابر ہیں، ان راتوں میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. رات کو جو کچھ ہو سکتا ہے نا، تلاوت، ذکر، دعا اور استغفار، کچھ دیر کے لیے اللہ سے دعا مانگو، سو جاؤ. اور جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے. اور جب 9 ذی الحجہ آ جائے تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے، فجر سے لے کر جناب 13 ذی الحجہ تک تکبیرات تشریق کہو. تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ان دنوں میں کریں کیا؟ تو حضور نے مقام بتا دیے. اور جناب اگر کوئی حج پہ ہے تو ان دنوں میں حج کرے. اور یہاں پر اگلا مرحلہ کہ جناب جو مالدار ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ عیدگاہ میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اور یہ ظاہر ہے اس قربانی نہ کر کے اللہ کے غضب اور غصے کو لے کے آئے. اور آج ہمارے ہاں جب قربانی کا موقع آتا نا، کہتے کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں. اور شادی آ جائے نا کسی کی، جناب فضول خرچیاں، طرح طرح کی تباہ کاریاں، بینڈ باجے، جناب 10 آدمیوں کو بلا کے بھی شادی ہو جاتی ہے، وہاں کہتے ہیں ناک نہیں رہتی. جناب جب تک 500 بندہ نہ ہو، برات والوں کو کھل نہ دے، جناب ناک نہیں رہتی. اگر ان کو کہہ دیا نا 10-20 لے آؤ، ان کو کہہ دو بھی جتنے لے کے آنے لے آؤ، پر پہلے بتا دینا. جی شادی کے موقع پر قرض بھی لے لیتے ہیں، پکڑ بھی لیتے ہیں، سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. جب قربانی کا موقع آتا ہے نا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کیا کریں، حالات ٹھیک نہیں.
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان دنوں میں قربانی کرو، اور جس کے اندر وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا اس کو چاہیے کہ ہمارے ہاں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کا میدان اللہ کی رحمت کا میدان ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اس رات میں اعلان ہے، اور جو شخص جناب قربانی نہیں کر رہا وہ اللہ کے رحمت نہیں، اللہ کے غضب کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اس کے لیے حکم یہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں قربانی کے احکام اور مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ تو آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ آ رہا ہے، ان عشرے کے دنوں کو روزہ رکھیں، راتوں کو عبادت کریں، ان دنوں میں گناہوں سے بچیں، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کریں، اور اسی طرح نمازیں با جماعت ادا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔